السلام علیکم دوستو، آج ہم لائے ہیں چنو اور منو کی کہانی دادا جی کی زبانی۔ دادا جی نے منو کے ساتھ ساتھ چنو کو نصیحت کی کہ آئندہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور سچی بات کہے گا۔ چنو اور منو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ چنو بڑا اور منو چھوٹا تھا۔ چنو کی عمر 10 سال اور منو کی 7 سال تھی۔ ان دونوں بچوں کی امی ابو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ چنو اور منو کو ان کے دادا اور دادی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ چنو اور منو اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دادا ابو، دادی اماں اور چچا بڑے خدا ترس تھے۔ ایک دن چنو نے اپنے چھوٹے بھائی منو سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ہم بچپن کے دور سے نکل کر جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دادا ابو، دادی اماں اور چچا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں امی ابو والا پیار دیا اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اسکول میں داخل کروا کے اچھا انسان بنایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کا حق ادا کریں، اور جب تک ہم مکمل جوان ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ میاں ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ منو نے اپنے بڑے بھائی چنو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں بھائیوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے دادا دادی اور چچا پر کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو ہم ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت کریں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور منو نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب اسکول جانے کی بجائے دونوں بھائی اکٹھے صبح کالج جاتے اور اکٹھے گھر واپس آتے۔ سبھی لوگ ان دونوں بھائیوں اور ان کی تعلیم سے بہت خوش تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے بڑے بھائی چنو کو ورگلایا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی منو کو بہت مارا اور اس کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر لیں اور اکیلا ہی گھر کو آ گیا۔ جب اس کے دادا دادی اور چچا نے چنو سے پوچھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کدھر ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کالج گیا تھا مگر اس وقت تمہارے ساتھ نہیں آیا، آخر کیا ہوا؟ چنو نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ دادا جی، منو کالج سے چھٹی کر کے اپنے کسی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے سنیما گیا ہے۔ دادا جی کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ منو جو ہمیشہ اپنے نوجوانوں کی طرح سیدھا کالج جاتا اور پھر چنو کے ساتھ مل کر سیدھا گھر آتا، آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ سنیما جا کر فلم دیکھنے لگا ہے۔ بہرحال دادا جی کو فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے چنو کو ساتھ لے کر منو کی تلاش شروع کر دی۔ چنو کے دادا نے آس پاس ادھر ادھر گلی محلے کے علاوہ ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر کار تھک ہار کر دادا جی اور چنو گھر واپس آ گئے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو دادا جی دادی جی نے نماز پڑھنے لگ گئے، جبکہ چنو اپنی کتابیں اور دیگر سامان کھول کر بیٹھ گیا اور ہلکی پھلکی شرارت اور مسکراہٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھ کر دکھاوے کی خاطر کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ چنو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دادا جی کو منو دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ یہی حال دادی جی اور چچا کا تھا، جبکہ چنو شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ منو نے تھوڑی دیر ستانے کے بعد اصل حقیقت سے اپنے دادا جی کو آگاہ کیا تو اس کے دادی دادا حیران رہ گئے۔ منو نے بتایا کہ وہ کوئی فلم دیکھنے نہیں گیا تھا بلکہ کالج کے پروفیسر صاحب اپنے گھر میں میلاد میں اسے شامل ہونے کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ چنو نے جھوٹ بولا ہے۔ دادا اور دادی کو چنو پر غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چنو کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے کہ چنو کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال منو اور دادا دادی نے چنو کی غلطی سے درگزر کیا اور اس کے جھوٹ کے پکڑے جانے کے باوجود معاف کر دیا۔ چنو شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔
दादा जी ने मुन्नू के साथ साथ चुन्नू को नसीहत की कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा और सच्ची बात कहेगा। चुन्नू ने माफ़ी मांगी और एक मर्तबा फिर सब लोग इत्तेफाक से इकट्ठे रहने लग गए। सच है कि झूठ बोलना बुरी बात है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होती है। खुदा हाफिज़।